تلاوت کی ہوئی آیت سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 7 ہے۔ گزشتہ ہفتے میں بات اسی پر منقطع ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو بھلائی سے پہلے برائی کو طلب کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں جن کی ہلاکت باعث عبرت ہے، اور بے شک آپ کا پروردگار مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کی ان کے ظلم کے باوجود، لیکن آگے کا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یعنی جو اللہ کو راضی کریں گے اللہ رب العزت ان کو انعام سے نوازیں گے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کو ان کی نافرمانیوں کے ذریعے سے اور مسلسل انحراف اور خواہشات پر چلنے کی وجہ سے اللہ کے غضب کے حقدار بنیں گے، ان کے لیے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کافر کہتے رہے کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی۔ ہر کافر کی ایک الگ خواہش ہے۔ ایک کہتا ہے میری خواہش ہے کہ مکے کے پہاڑ یہاں سے منتقل ہو جائیں اور پورا کا پورا میدان بہترین سبزہ گھاس والا، پھل والا، فروٹ والا میدان ہو جائے۔ ایک کافر کہتا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے پرانے باپ دادا کو قبروں سے نکالو، ان سے ہم پوچھیں کیا ہوا۔ یعنی جتنے ہیں ان کی الگ الگ خواہش ہے اور اس پر وہ نشانی چاہتے ہیں۔ قرآن کریم نے 2-3 جواب دیے ہیں، اگلی صورت میں آ رہے ہیں اسی آیت میں۔ اگر ہم ان کے فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے مکے کے پہاڑ طائف بھیج دیں اور طائف کے باغات لے بھی آئیں اور پہاڑوں کو ہم یہاں سے چلا کر وہاں لے جائیں، پہاڑوں کا جانا کوئی آسان نہیں، لیکن اگر ہم ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر بھی دیں تو یہ ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں، عناد اور سرکشی ان کے دماغ میں ہے، یہ جب بھی بات نہیں مانیں گے۔ قرآن کریم ان کو کیوں نہیں دیا گیا؟ جیسے کتاب اوپر سے آئی تو ان کے ہاتھ میں پہنچائی جاتی۔ فرماتے ہیں کہ کتاب ان کے ہاتھ میں دے بھی دی جائے تو کہیں گے یہ سب جادو ہے اور ہمارے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو ان کی خواہشیں بہت سی تھیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کوئی خاص معجزہ جو یہ چاہتے تھے۔ قرآن کریم میں اس قسم کے جتنے سوالات ہیں ان کا ایک جواب یاد رکھ لیجئے، ہمیشہ آپ کو یہ ذہن میں صفائی کا کام دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ ہم ان کی فرمائش پوری کر دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، جو جس کا دل چاہے من چاہا معجزہ طلب کر لے، ہم خواہشیں پوری کر دیں، لیکن اس کے بعد اگر نہ مانیں گے تو ایسا سخت عذاب دوں گا کہ زمین میں کسی کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا گیا۔ یہ منظور ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس امت کو قیامت تک کے واسطے باقی رکھنا تھا۔ اب کوئی دوسری امت نہیں پیدا ہوگی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ جب اس امت کو باقی رکھنا ہے تو اس پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری ختم ہو جائے، اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے بعد اگر یہ نہ مانتے، ہٹ دھرمی کرتے، تو ایسا عذاب لازمی تھا۔ اور اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان کے دل میں اتنی ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے کہ من چاہا مطالبہ پورا ہونے کے بعد ہی یہ نہیں مانیں گے۔ یہ پوری باتیں پیچھے آ چکی ہیں سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں بھی۔ یہاں اللہ نے واضح فرمایا انما انت منذر، اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ منذر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام آپ کا منذر بھی ہے، صفاتی نام، جیسے آپ کا صفاتی نام قاسم، قاسم تقسیم کرنے والا، اللہ سے لے کر بندوں کو دینا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے۔
اس صفت سے آپ کا نام قاسم پڑا، بیٹے کا نام ابو القاسم کنیت ہو گئی۔ ایسے ہی لفظ منذر ہے، منذر کے معنی ڈرانے والا، جو اللہ کو، اللہ کی صفات کو، ذات کو نہیں مانے گا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانے گا، اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کو نہیں مانے گا، ان تمام کو ڈرانے والا، یہ لفظ منذر کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی منذر ہیں، کس کے لیے منذر ہیں؟ کوئی کہے کہ صرف کافر اور مشرک کے لیے منذر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کا حکم نہ مانے اس کے لیے آپ منذر ہیں، اور جو حکم مانے اس کے لیے آپ بشیر ہیں۔ جس طرح بشیر اور نذیر آپ کی صفت ہے، بس نذیر سے اس میں فاعل بنایا ہے منذر، ڈرانے والا۔ نذیر سے غیر صفت ہے، اس کا معنی بھی ڈرانے والا۔ تو جو اللہ کے نبی کو فالو کریں، آپ کی اتباع کریں، ہو بہو آپ کے نقش قدم پر چلے، جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ نبی نے کر کے دکھا دیا، انہی پر اپنا وقت لگائے، تو اس کے لیے آپ بشیر ہیں۔ اور جو ایسا نہ کرے، اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے، اس کے حق میں آپ نذیر اور منذر ہیں۔ اللہ نے یہاں کیوں کہا آپ منذر ہیں؟ یعنی ان کے جو معجزات ہیں ان کی تکمیل کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ صرف انذار ہے، پہنچانا۔ آپ صرف پہنچا دیجئے، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، حساب لینا میرے ذمہ ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر فرمایا انما انت منذر، آپ تو صرف منذر ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے واسطے ہادی ہوتے چلے آئے۔ اور ہادیوں کا انجام آپ کو معلوم ہے کہ جتنے لوگوں نے ہادی کو قبول کیا، اس کی ہدایت کو فالو کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے رتبے بلند ہو گئے، اور جن لوگوں نے ہادی کا راستہ نہیں اپنایا ان تمام کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ تاریخ ہے۔ لہذا لکل قوم ہاد میں مکے والوں کو وارننگ ہے، اور انما انت منذر میں آپ کے منصب رسالت کا تعین ہے کہ آپ کا کام ڈرانا اور پہنچا دینا ہے، ان کی فرمائشیں پوری کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اب رہا سوال یہ، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے پیٹ میں حمل ہیں، انسان نہیں بلکہ کائنات کے ہر مخلوق میں نر اور مادہ دونوں کی تقسیم کیا اللہ نے، اور فرمایا جتنے ماداؤں کے رحم میں حمل ہیں ان تمام کو اللہ جانتا ہے کہ وہ حمل ساقط ہوگا یا مکمل ہوگا، اور کب ساقط ہوگا اور کتنا مکمل ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا عمل کیا ہوگا، اس کی بدبختی یا شقاوت کیا ہوگی، یا پھر وہ نیک بخت ہوگا، خوش بخت ہوگا، اور کتنی غذا کھائے گا۔ یہ ایک انسانوں کے واسطے نہیں، خصوصاً انسانوں کے واسطے کہا جا سکتا ہے، ورنہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتے ہیں ما جو تحملو اٹھائے ہے، کل انثی ہر مؤنث، کل امراتن نہیں کہا، کل نسائن نہیں کہا، کل انثی کہا، ہر مؤنث۔ آج کچھ مشینوں کے ذریعے اسکیننگ کر کے بیٹی ہے کہ بیٹا بول کر بڑے خوش، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو وہ کام کر دیا جو اللہ نے کہا میں کرتا ہوں۔ لفظ کل پر زور دے کر دیکھ لو، لفظ کل، کل انثی، یعنی بیک وقت ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں جتنی مخلوقات کے مادہ ہیں اور ان کے رحم میں جو کچھ ہے، بلا کسی مشین کے واسطے کے، ہما وقت رات اور دن کی قید کے بغیر صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے صفات میں سے۔ اب بتاؤ کون شریک ہونے والا ہے؟ اور جس آیت میں کہا گیا ہے کہ پیٹ کے بارے میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور آج کل مخلوق مشینوں سے دیکھ لیتی ہے، لہذا صفات پر اثر پڑتا ہے، وہاں اللہ نے لڑکی لڑکا کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ آیت میں
سورہ لقمان پارہ 21 آخری آیتیں ہیں سورہ لقمان کی. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما فی الارحام. حفاظ ہیں ان سے پوچھو، کلام پاک کھول کر دیکھو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے. نہ لڑکی نہ لڑکا، اس کا ذکر نہیں ہے، یہ تو تشریحات ہے اس کی. اللہ جانتے ہیں جو کچھ رحم میں ہے، یعنی لڑکی لڑکا ہے، کالا گورا ہے، ناقص ہے یا کامل ہے، کتنا کھائے گا، کب تک جیے گا، جہنمی ہے جنتی ہے، یہ سب تفسیر اس کے اندر موجود ہے. لڑکی ہے کہ لڑکا ہے ایک تشریح ہے اس کی، لیکن آیت کے الفاظ میں عموم ہے. اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما فی الارحام، جو رحموں میں ہے. کس حیثیت سے جانتے ہیں؟ کہ اس کی تخلیق کامل ہے کہ ناقص ہے، اس کی مدت کیا ہے، پیٹ میں 6 مہینہ رہے گا یا 4 سال رہے گا. کم سے کم مدت حمل 4 سال ہے، 6 مہینہ سے لے کر 4 سال تک. 6 مہینہ کم سے کم، اس سے کم میں آ گیا تو وہ بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا. 6 مہینہ سے کم میں پیدا ہوا، ثابت النسب نہیں ہوگا. کم سے کم 6 مہینہ. لوگ جانتے ہیں صرف 13 مہینہ حد سے حد، لیکن لکھا ہے شارحین نے 4 سال تک بھی وہ رہ سکتا ہے. یہ مدت کتنی ہے کس کو معلوم. اللہ رب العزت نے ایک دو نہیں بلکہ ہر مخلوق، پھر اس کی مادہ، چاہے وہ مخلوق زمینی ہو یا آسمانی ہو، بری ہو یا خشکی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چونٹی کی سائز کی ہو یا ہاتھی کی سائز کی ہو، ہمارے لیے یہ برابر چھوٹا بڑا دکھائی دیتا ہے، اللہ کے لیے ہر ذرہ برابر ہے. تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، ایسے علم والے کو کیا نہیں معلوم کہ ان کے دلوں میں کتنی شقاوت ہے، اور یہ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں. اگر معجزات دکھا دی جائیں تبھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما تحملو، جو لے کے پھرتی ہے. تحملو کے معنی وزن لے کے چلنا. تحملو حمل اسی سے ہے، حمال یعنی قلی اسی سے ہے. اور اس سے جتنے بھی الفاظ آئیں گے، ہا میم لام، اس کا مادہ یہی آئے گا، بوجھ اٹھانا. گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے، اس کے واسطے یہی لفظ آتا ہے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان کا بھی اٹھائیں گے. یعنی جن کو بھٹکائیں گے ان کا بھی بوجھ ان پر پڑنے والا ہے. جو انسان کسی کو بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا، مس گائیڈ کرے گا، تو اس کا تو گناہ ہوگا ہی، جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان کا بھی گناہ سر پہ جائے گا ان کی. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ. سورہ عنکبوت کی اس آیت میں اللہ نے واضح فرمایا. تو وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ حملہ. کل انثى، ہر مؤنث، خصوصاً عورت. وما تغیض الارحام وما تزداد. وما تغیض الارحام کی تشریح میں تغیض کا لفظ توجہ طلب ہے. تغیض، غیظ کے معنی جوش مارنا. وما تغیض الارحام، اور جو رحم کمی زیادتی کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے رحم ساقط کر دیتا ہے، اسقاط حمل ہو جاتا ہے. وما تغیض الارحام سے وہ مراد ہے. وما تزداد، اور جو وہ زیادہ کرتا ہے، یعنی کبھی ایک کے بجائے 2 بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض مخلوق کو 2 نہیں 4 نہیں 6 پیدا ہوتا ہے. یہ مخلوقات میں آپ کے سامنے بکریاں ہیں، کتے ہیں، یہ سب کمی زیادتی مراد دیا اللہ نے. اس کمی زیادتی کو کوئی انسان نہیں جانتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ جو رحم پہ مسلط ہے وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو باقی رکھنا ہے یا اس کو ساقط رکھنا ہے. اللہ جیسا حکم دیتے ہیں ویسا فیصلہ ہوتا ہے. یہ رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے یا باقی رکھتا ہے. یہ ہے تغیض الارحام وما تزداد، جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے. تزداد زیادہ ہوتا ہے، اور تغیضو اس کے جوش مارنے سے ناقص ہو کر پہلے ہی گر جاتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ،
اور ہر چیز اس کے پاس مقدار کے ساتھ ہے، الل ٹپ نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پانی بے حساب گرا، یہاں طوفان آ گیا، وہاں ہوائیں آ گئیں، اور وہاں سونامی کا عذاب آ گیا، اور وہاں زمین کا جھٹکا اتنا تیز آیا کہ زلزلہ آ گیا، فلاں چیز کی پیداوار زیادہ ہو گئی، فلاں چیز کی پیداوار کم ہو گئی۔ دنیاوی لحاظ سے ہم ان تمام باتوں کو کرتے اور کہتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس بارش کے قطرے بھی کتنے گرتے ہیں وہ متعین ہے، درخت سے پتے کتنے گرتے ہیں وہی متعین ہے، یہ اللہ نے واضح کیا ہے۔ اور یہ ایک آیت نہیں ہے، اس آیت کی تائید میں اور بہت سی آیتیں، وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، اس ہر چیز میں وہ بچہ بھی جو رحم میں پلتا بڑھتا ہے اس کی بھی مقدار، کہ پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر ہم نے ہڈیوں کو اور گوشت کو اور چمڑے کو چڑھایا اور بچہ تیار ہو گیا، اس کی جو مقدار بڑھتی ہے ہر 40 دن میں وہ بھی یہاں مراد ہے۔ زمین سے نکلنے والا سبزہ بھی پہلے کنو پر نکلتی ہے، پھر اور اوپر بڑھتا ہے، پڈلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس میں پختگی آتی ہے، پھول آتے ہیں، بالیاں آتی ہیں، اس کے اندر دانے پڑ جاتے ہیں، یہ سب مقدار میں شامل ہے۔ کل شے، کوئی ایک شے نہیں، کل شے، ہر چیز، عندہ، اس کے نزدیک، بمقدار، مقدار کے ساتھ ہے، یعنی خاص انداز ہے اس کا مقررہ۔ سورہ ہجر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو جتنے قطرے گرتے ہیں وہ قطرے ہمارے علم سے زیادہ نہیں ہوتے جو ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اولاد کے خزانے ہمارے پاس ہیں، پیداوار کے خزانے ہمارے پاس ہیں، علم کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم نہیں اتارتے ہیں اس کو، إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مگر متعین نظر کر کے۔ پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی قطرہ اور کوئی ذرہ ان کے علم کے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو کیوں نہیں دے دیا بے حساب؟ اندازہ کر کے ان کے پاس کوئی کمی تو ہے نہیں۔ یہ بات جاننا ضروری ہے ہر مسلمان کو، کیونکہ دل میں بڑا ملال ہوتا ہے، بھئی ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہمیں اتنا بھی نہیں ملا، ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہمیں اتنا نہیں ملا، ان کو کیسے مل گیا؟ وہ تو انگوٹھا چھاپ ہے، انہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ قسم کے سوالات دماغ میں آتے ہیں۔ قرآن کریم نے کھول کے رکھ دیا ہے، مگر ہم نے قرآن کھول کر نہیں رکھا، ابھی شروع کیا ہے، ابھی وہ بھی ناغا ناغا کر کے، کبھی مسجد بھر جاتی، کبھی خالی رہتی، کبھی تنہا آتے، کبھی آپ کسی کو لاتے، کبھی گھر والے کو چھوڑ دیتے اگر دعوت ہے تو۔ آپ سے میں نے گزارش کی ہے کہ اگر آپ ان کو محروم کریں گے تو ان کے اجر سے آپ محروم ہوں گے، اور یہ حساب تو اللہ کے ذمہ ہے، بندے کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں سب کو دے دوں جتنا ان کی خواہش ہے تو بالکل ایسا ہوگا جیسے آپ کا چھوٹا بچہ ضدی کانچ کا گلاس مانگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ گلاس کانچ کا پھوڑ دے گا اور ہاتھ میں چپ جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گلاس کانچ کا نہ لے، کچھ اور پکڑاتے ہیں اس کے ہاتھ میں اور وہ ضد کرتا ہے مجھے وہی چاہیے، اور آپ ہیں کہ کسی بہانے سے پھسلاتے ہیں، دوسرا سامان دیتے ہیں، تیسری خواہش پوری کرتے ہیں، جو نہیں مانگتا وہ چیزیں دیتے ہیں، لیکن وہ کانچ کا گلاس نہیں دیتے، کیوں؟ یہ ہاتھ میں گیا تو پھوڑے گا، کانچ کا گلاس بھی جائے گا، اس میں رکھا ہوا سامان بھی جائے گا، اور اس کا ہاتھ بھی زخمی اور آلودہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کی فیس بھی جائے گی۔ کتنا فکر مند ہوتے ہیں آپ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے گھر میں باپ اور ماں اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں ہر چیز دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ کھول دے رزق کو اپنے بندوں کے لیے،
تو کیا کریں گے؟ یہ لبغوا فی الارض، زمین میں بغاوت کر جائیں، فساد کر جائیں اور آپے سے باہر ہو جائیں، جس کو بولتے ہیں جامع سے باہر ہونا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن جتنا وہ چاہتے ہیں اتنے ہی مقدار کو دیتے ہیں، اتارتے ہیں۔ تو آپ کو جتنا ملا ہے یوں سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کے ظرف کے لحاظ سے اتنی مقدار کو مناسب سمجھا ہے، زیادہ آپ نہ مانگیں، بلکہ یوں مانگیں، اے اللہ جو کچھ مجھے دے اس میں برکت نصیب فرما، جو کچھ مجھے دے اس کے شر سے مجھے بچا۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے علم مانگا، تو علم تو اللہ کی صفت ہے، وہ علیم ہے، بے حساب مانگ سکتے تھے نا، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ سے جب علم مانگا تو کہا مجھے ایسا علم دو جو نفع دینے والا ہو، اور ایسے علم سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو نقصان دینے والا ہو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی علم بھی کبھی نقصان دیتا ہے اور علم کبھی نفع دیتا ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ علم نافع مانگتا ہوں۔ اللہم انا نعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع، اے اللہ میں 4 باتوں سے پناہ مانگتا ہوں، ایسا علم جو نفع نہ دے بلکہ نقصان پہنچائے۔ دیکھو آپ نے، علم بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ مغرور ہو گیا آدمی، مغرور ہو گیا، لوگوں کو بھٹکانے والا کام شروع کر دیا۔ تو یہ علم بھی جب اللہ کے نبی مانگتے ہیں تو نافع مانگتے ہیں۔ تو آپ بھی اللہ سے ہمیشہ مال ہی مت مانگو، کبھی کبھی اس مال کے ساتھ عافیت مانگو۔ مال آتا ہے، لیکن مال کے ساتھ اگر عافیت نہیں ملی تو اس مال سے پورے خاندان میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، اطاعت میں کمی آ جاتی ہے، اور اس مال کے غرور میں انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ آنے والے کا اخلاق کیا ہے؟ آنے والے سے آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ یہ مال کے غرور میں آ کر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ملتا ہے تو پیشانی پر شکن آتی ہے بجائے خندہ پیشانی کے۔ کیوں آیا یہ بے وقت؟ میں تو سو رہا تھا، میرے آرام کا وقت ہے، خلل پیدا ہوا۔ یہ غرور، یہ انا انسان کو لے کے ڈبا دیتی ہے، بد اخلاقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں لکھا ہے، بخاری میں روایت ہے، اگر کوئی باندھی بھی آپ سے کہتی مجھے آپ سے کام ہے، تو آپ نے فرماتے کہ تو باندھی ہے، میں سید الانبیاء ہوں، اگر تیرا کام مجھ سے ہو رہا ہے تو میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اور آپ اس باندھی کے ساتھ چلے جاتے، اس کا کام ہو جانا۔ یتیم بچے کے ساتھ اس کا مال ابو جہل کے پاس تھا، حضور دلانے کے واسطے کہاں چلے گئے؟ ابو جہل کے پاس چلے گئے۔ اور اس زمانے کا ابو جہل آج کس کا میں نام لوں؟ آپ کو معلوم ہے کس کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی اتنا زیادہ لوگوں کا لحاظ کرتے تھے کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے شفقت کے بازو جھکا دے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی اتنا خیال کرتے تھے۔ تو اللہ نے سب کے واسطے مال اتنا نہیں دیا کہ مال سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی واسطے اللہ کے نبی نے زیادہ مال آیا بے برکتی کے ساتھ تو اس کو مالداروں کو مردہ کہا، یہ مردہ دل ہیں، اور فرمایا کہ یہ جنت میں 500 برس بعد پہنچیں گے، جنت میں جائیں گے بھی تو غریبوں کے مقابلے میں، فقراء کے مقابلے میں 500 برس بعد پہنچیں۔ کیوں؟ ایئرپورٹ پہ دیکھ لو نا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہیں خالی پاسپورٹ دیتا چھوڑ دیتا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس ہے، اور جس کے پاس کسٹم کا سامان ہے کیا کرتا؟ 3 دن لگاتا، یہ کھولو وہ کھولو، یہ کھولو وہ کھولو، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو زیادہ سامان لے کے جائیں گے تو وہاں کسٹم میں دیر ہو جاتی، بالکل وہی حساب ہے۔ تو کم سے کم جو دنیا میں ملوث ہوگا وہ اللہ کے ہاں جلدی پہنچے گا۔ 500 برس کس کو بولتے؟ جنت میں پیچھے رہ جائے گا، پہنچے گا جنت میں لیکن 500 برس کے بعد پہنچے گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ 500 برس کہاں جائیں گے؟ راستے میں، اور وہ راستہ یقیناً راستہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے السفر قطعۃ من العذاب، سفر تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، جب کوئی چیز مانگو تو اس کے ساتھ عافیت بھی مانگو، عافیت بھی مانگو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ سب کو معاف کرتے ہیں،
ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. عافیت دونوں جہان کی طلب کرنا, کسی بھی چیز کو نہیں مانگنا. بعض لوگ بولتے ہیں اولاد دے دو, اولاد صالح مانگو, خالی اولاد دے دو نہیں, کون اولاد صالح, کیونکہ اگر اولاد ملی اور غیر صالح تو سر کا درد بنتی. انبیاء نے جب اولاد مانگی تو خالی اولاد نہیں کہا اولاد دے دو, نہیں, رب ہب لی من الصالحین, صالحین میں سے دے دو, ذریۃ طیبہ, پاکیزہ اولاد دے دو. یہ طیبہ کی شرط کیوں لگائے, صالحین کی شرط کیوں لگائے؟ یہ تو انبیاء تھے اور نبی کی اولاد نبی ہی کی طرح ہوگی, لیکن نہیں, انہوں نے کبھی خطرہ مول نہیں لیا, ہمیشہ دعاؤں میں اس کا اہتمام کیا. اولاد ہو تو صالح ہو, علم ہو تو نافع ہو, دل ہو تو شاکر ہو, زبان ہو تو ذاکر ہو. یعنی ہر وہ چیز جب اللہ سے مانگا تو ان تمام خوبیوں کا استحضار کر کے مانگا. اس لیے جب بھی اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا. سب سے بہترین رزق کون سا ہے؟ فرمایا جو برابر سرابر ہو جائے, برابر سرابر, یعنی ہماری ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے اور کسی کے لیے کوئی بار نہ بنے, ہم ان پہ بار, ہم ان پہ بار. مطلب جو حاجتیں میری ہیں وہ پوری ہو جائیں, بس یہ سب سے بہترین مال ہے. تو اللہ کے پاس ہر چیز مقدار کے ساتھ ہے, یوں ہی کوئی چیز نہیں گرتی ہے. آپ کے پاس جو علم ہے, اللہ سے علم میں اضافے کی دعا بھی کرتے رہنا. اللہ نے نبی کو سورہ طٰہٰ میں حکم دیا ہے, قل ربی زدنی علما, اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دیجئے. علم نبی کا سب سے زیادہ, سارے انبیاء میں سب سے زیادہ, پھر بھی یہ حکم ہے اللہ کا کہ اے نبی آپ یوں کہیے. کیوں؟ تاکہ امت سیکھے, امت بھی ایسا کہے. تو علم حاصل کرنا ہے, علم کے لیے دعا بھی کرنا ہے, اور علم میں علم نافع کو طلب کرنا ہے. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال, عالم جاننے والا, الغیب پوشیدہ, والشہادہ ظاہر. ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ غیب جو ہماری قوت خمسہ, قوت مدرکہ کے ادراک سے, یعنی جو چیزیں ہم اپنے اندر حاصل کر سکتے ہوں اس گرفت میں نہ آئے, ہاتھ سے پکڑنے میں نہ آئے, آنکھ سے دیکھنے میں نہ آئے, کان سے سننے میں نہ آئے, زبان سے چکھنے میں نہ آئے, ناک سے سونگھنے میں نہ آئے, ایسا علم غیب کا علم کہلاتا ہے. یہ ہے عالم الغیب. چھو لیا تو لمس کا علم ہے, قوت لامسہ آپ کو موجود ہے, چھوتے ہی معلوم ہو جائے گا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے. نہیں, غیب وہ ہے جو آپ کی قوت مدرکہ میں نہ آئے, آپ اس کا ادراک کرنا چاہیں تو آپ کے ادراک آپ کی گرفت سے باہر ہو. اللہ تعالیٰ کے واسطے وہ سب برابر ہے. عالم الغیب ہر چھپی چیز کا جاننے والا ہے, پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے. کوئی چیز آپ کے دل میں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ دل میں ہے, کسی کو نہیں معلوم. مال کی محبت زیادہ ہے, اللہ کی محبت کم ہے, یہ کسی کو نہیں معلوم. اللہ فرماتے ہیں اس چیز کو ہم جانتے ہیں. جب اللہ عالم الغیب ہیں, دل کے چھپے ہوئے راز سے واقف ہیں, تو آپ اپنے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے تولنا, اللہ کی یا اللہ کی غیر کی. اگر اللہ کی غیر کی محبت زیادہ ہے تو اللہ سے ہی اللہ کی محبت کو مانگنا شروع کر دینا. اے اللہ مجھے آپ کی محبت اتنی دے کہ آپ کے سوا سب سے زیادہ ہو جائے. یہ خود دعا کرنا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو چاہت تھی, حضرت شیخ الہند نے ایک شعر میں نقل کیا, اس کو ترجمہ شیخ الہند کے حاشیے میں, بالکل شروع ہوتی کتاب وہیں سے. وہ 4-6 مصرے ہیں اس کے, لیکن آخری ٹکڑا جو ہے اس شعر کا مضمون یہ ہے, خدا در ہم جو خدا در انتظار حمد ما نیست, یہاں سے شروع ہوتی ہے. خدا در انتظار حمد ما نیست, خدا ہمارے تعریف کے انتظار میں نہیں ہے. ہم تعریف کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے. ہماری تعریف کی وہاں کیا حاجت ہے, وہ تو غنی للعالمین ہے. محمد چشم براہ ثنا نیست, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بچھا کر نہیں انتظار کرتے ہیں کہ تم تعریف کرو گے تو وہاں فائدہ ہوگا, وہ بھی اس سے بے نیاز.
تم اگر اللہ کی تعریف کرو گے تمہارے مرتبے بلند ہوں گے، تم اللہ کی تعریف کرو گے تمہارے مقامات اونچے ہوں گے، تم اللہ کے نبی کی ثنا کرو گے تو تم خود رحمتوں کے حقدار بنو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ یہاں سے شروع ہوتے ہوئے آخر میں جملہ جو ہے مجھے سنانا وہ ہے اصل۔ فرماتے ہیں خدایا ازت عشق مصطفیٰ را، محمد ازتمی خواہم خدا را، محمد ازتمی خواہم خدا را، خدایا ازت عشق مصطفیٰ را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے خدا کو چاہتا ہوں، اور اے خدا میں آپ سے عشق مصطفیٰ چاہتا ہوں۔ یہ ترتیب بنایا انہوں نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو حاصل کرنا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکڑنا ہے، اور اللہ سے عشق مصطفیٰ کو مانگنا ہے، کیونکہ یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ زبان سے بولتے جاؤ اور اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ عالم الغیب والشہادہ کو خوب معلوم ہے۔ جب حساب ہوگا تو اللہ کے نبی کے سامنے ہوگا، اور اللہ کے نبی پر جب واضح ہوگا کہ یہ اوپر سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نبی کے سامنے یہ کھوکھلا دعویٰ جب ظاہر کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مجذوب کا ایک شعر ہے اور وہ شاید اسی دھن میں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، روز محشر میں میرا حساب مت لیجیے، اور اگر ہو سکے میری گزارش یہ ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، میٹ دیجیے، لیکن اگر حساب لینا ضروری ہی سمجھتے ہیں آپ تو کم سے کم مصطفیٰ کے سامنے مت لیجیے، کیونکہ میرے گناہوں سے ان کو شرمندگی ہو جائے گی۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یہ اس شعر کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، دل میں کتنا عشق ہے، جب عمل کی باری آتی ہے تو وہاں پورا راز کھل جاتا ہے کہ آپ کو سنت سے کتنا پیار ہے، اور جس کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے کردار سے تم کتنا قریب ہیں۔ تو یہ تو اللہ پہ ظاہر ہے۔ آج ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے کر الو سیدھا کر لیں گے، لیکن جب قیامت میں اللہ نکالیں گے کہ اس کے دل میں کتنا توحید ہے، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کے حکم کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے دل میں نبی کی سنتوں کی کیا عظمت ہے، تو وہاں ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، وہاں چکما نہیں دے سکتے۔ اس لیے عالم الغیب والشہادہ یہ اللہ کی شان ہے۔ دل میں جتنا ہے اتنا ہی زبان سے کہنا، دل میں جتنا نہیں ہے اس سے زیادہ کہنا نفاق ہے۔ جو سنتوں سے پیار کرتا ہے اس کی عملی زندگی بتاتی ہے کہ کتنا پیار کرتا ہے سنتوں سے۔ جو قرآن شریف کی عظمت رکھتا ہے اس کے شب و روز بتاتے ہیں کہ قرآن کریم سے کتنا تعلق رکھتا ہے۔ اور جو اللہ کا موحد بندہ ہے اس کی عبادات میں جھلکتا ہے کہ اللہ سے کتنا قریب ہے یہ۔ جو درخت زمین میں لگ گیا ہے اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پھل، اس کے پھول سب بولتے ہیں کہ زمین میں کتنا لگا ہے یہ۔ جو درخت زمین میں لگا ہی نہیں ہے اس کے پتے ہرے بھرے ہو ہی نہیں سکتے، اس میں پھول نہیں آ سکتا۔ تو اللہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، لہذا اپنا محاسبہ کسی کے سامنے بھی کرو، کچھ بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے جب حاضری ہو رات میں سوتے وقت 2 رکعت نماز میں، تو آپ سوچو کہ اللہ آپ میرے دل کے حال سے واقف ہیں، میرے دل میں کیا کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، میرے دل میں آپ کی عظمت اور آپ کے نبی کی محبت ڈال دیجیے۔ جب بندہ ایسا کرتا ہے تو گویا یہ طالب ہو گیا، اور اس طلب پر اللہ کی عطا کا وعدہ آگے آ رہا ہے۔ بندہ جب طلب کرتا ہے اللہ کی عطا کا وعدہ ہے۔ جیسے ماں بچے کو ٹھکراتی نہیں اور باپ بھی ٹھکراتا نہیں، جب طلب لے کر بندہ پہنچتا ہے تو اللہ کی عطا بہرحال ہوتی ہے، طالب بن جانا۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، عالم الغیب والشہادہ چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، الکبیر بڑا، اور المتعال سب سے عالیشان۔ کبیر جسے ہم اکبر کہتے ہیں، کبیر سے اکبر نکلا ہے، سب سے بڑا۔ تو 3 صفتیں ہو گئی، چھپے کھلے کا جاننے والا، اور کبیر سب سے بڑا،
اور المتعال اس کا مادہ ہے علو، علو کے معنی بلند، اور متعال اس سے بنایا ہے یعنی بہت ہی برتر عالی شان، اس سے زیادہ بلند و بالا اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ظاہر کرنے کے بعد اب محاسبے کی دعوت دی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جان لو کہ تمہارا رب عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، کبیر بھی ہے، متعال بھی ہے۔ اب تمہارا ہر حال اللہ کے لیے برابر ہے، چاہے تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اپنی بات کو ظاہر کرو، رات میں چھپ جاؤ یا دن میں سڑکوں پہ پھرو، اللہ پہ سب برابر ہے، اللہ پہ سب برابر ہے۔ یعنی تمہارا دن میں سڑکوں پر چلنا جتنا واضح ہے، ایسے ہی رات میں تمہارا چھپنا بھی اللہ پر واضح ہے۔ تم کوئی چیز زبان سے ظاہر کرتے ہو جتنا یہ واضح ہے، تم کوئی چیز دل میں چھپاتے ہو اتنا ہی وہ بھی واضح ہے۔ تمہارا یہ چاروں موقف اللہ پر برابر ہے، یہ ان صفات کا تقاضا ہے۔ الفاظ دیکھیے، سواء برابر ہے، کیا برابر ہے؟ آگے کی چاروں حالتیں، سواء برابر ہے۔ من اسر القول، جس نے بات چھپایا، ومن جہر بہ، اور جس نے اس کو ظاہر کیا، جو زور سے آواز لگایا، دونوں برابر ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو چھپنے والا ہے رات کی تاریکیوں میں، مستخف استخفا، چھپ جانا، مخفی ہونے کو چاہنا، یہ مستخفی ہے۔ رات کی تاریکی ہے، کمرہ بند ہے، لحاف ہے، کئی چیزوں میں پرتوں میں بند ہے، لیکن مستخف باللیل کو وہ ویسا ہی جانتا ہے جیسے کسی کو دن کی اجالے میں سڑک پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، سارب کے معنی ظاہر بالنہار، جس طرح دن میں روشن دھوپ میں چلتا ہے سڑکوں پہ جتنا ظاہر ہے، ایسے رات میں چھپنے والا ظاہر ہے۔ یعنی تم اللہ کے علم سے چھپ نہیں سکتے، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی واسطے جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے دھوکہ کھاتا ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعوہم، وہ دھوکہ بازی اللہ سے کرتے ہیں اور اس جال میں خود پھنس جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہمارے علم سے واقف ہے۔ تو چار حالتیں ہو گئیں، ان چاروں حالتوں میں سے آپ کی جو بھی حالت ہے، سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے جو چھپائے بات کو، ومن جہر بہ، جو اس کو ظاہر کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ شخص جو رات میں چھپنے والا ہو، وسارب بالنہار، اور دن میں چلنے والا ہو۔ سارب، سرابا، سراب کہتے ہیں اس ریتی کو جو دور سے چمکتی ہو اور دیکھنے والا اس کو پانی سمجھتا ہو، اس کو سراب کہتے ہیں۔ اسی سے ہے سارب بالنہار، جس طرح سے دن میں کوئی چیز چمکتی ہو، روشندار، جیسے وہ ظاہر ہے، ایسے رات میں چھپنے والا کئی پردوں میں، کئی تہوں میں، وہ اللہ پہ ویسا ظاہر ہے۔ جو زبان سے چلائے وہ ایسا ظاہر ہے، جو دل کے اندر وسوسہ ہو، دل میں کوئی بات آئے اور جائے، دل میں ارادہ اچھا برا ہو، وہ بھی اللہ ویسا ہی جانتا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھو تو پھر اللہ کی قدرت کا استحضار ہوگا۔ اللہ کا علم کیسا ہے؟ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک دعا کرتے رہنا، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دل کے ارادوں کو درست بنا، ہمیں انابت، رجوع اور تقوی نصیب فرما۔ یہ ہمیشہ دعا کرنا اللہ سے، کیونکہ جو کچھ دل میں ہے سارے عمل کا مدار اسی دل کی ارادے اور نیتوں پر ہے، اور وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اگر وہ خراب ہے تو سارے عمل خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے نیک ارادوں سے اللہ کو مربوط کرتے رہنا، اور اللہ سے یہ کہنا کہ ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اخلاص ملتا نہیں، علم مل جائے گا، قرآن ہے، کھولو پڑھو، قرآن کریم کا علم مل جائے گا، لیکن قرآن کریم کھولنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، ظاہر کرنے کے بعد دل میں اس کا اثر ہو جائے، یہ اثر تو اللہ عطا فرمائیں گے، وہ مانگنا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔
کتنے لوگ قرآن پڑھتے گئے، سنتے گئے، کوئی اثر نہیں ہوا، اور دوسرا کوئی پڑھتا ہے تو قرآن دل میں اتر جاتا اور کفر پگھل کر نکل جاتا اور صاحب ایمان بن جاتا۔ یہ سب تاثیر اللہ عطا فرماتے ہیں، تو آپ تاثیر مانگنا اللہ سے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اللہ آپ کے محافظ ہیں۔ اللہ نہ صرف آپ کے اعمال کو جانتے ہیں بلکہ اللہ آپ کے بھی محافظ ہیں۔ آپ کا وجود سر سے پاؤں تک اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کوئی ایسا مہربان ملے گا آپ کو بلا کسی خرچ کے اور بلا کسی طلب کے اور بلا کسی مشقت کے آپ کی حفاظت کرتا ہو، جبکہ آپ سے اسے کوئی فائدے کی امید نہ ہو، آپ سے اسے کوئی حاجت بھی نہ ہو۔ لہو، اسی کے لیے ہیں معقبات، پیچھے پیچھے رہنے والے فرشتے۔ معقبات عقب سے بنا ہے، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، پچھلے حصے کو۔ ہر بندے کے لیے، ہر شخص کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ لہو معقبات، کچھ حفاظت کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ کہاں ہے یہ؟ من بین یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، مراد سامنے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ یحفظونہ من امر اللہ، حفاظت کرتے ہیں وہ اس بندے کی اللہ کے حکم سے۔ یوں تو آپ کو معلوم ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف وہ کرنے پر قادر ہی نہیں۔ جیسے ایک نابینا دیکھنے پر قادر نہیں، بالکل ایسا ہی وہ فرشتے اللہ کا حکم ٹالنے پر قادر نہیں۔ سورہ تحریم کے الفاظ ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ملتا ہے۔ لا یعصون اللہ، نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے۔ تو یہ جو فرشتے محافظت کرتے ہیں وہ کس کے حکم سے؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور کیا ہے؟ حفاظت کیسی کرتے ہیں؟ یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا ہے اس کے آنکھ کی کہ شیطان کہیں پھوڑ نہ دے، سوتا ہوا ہے ناک میں کوئی چیز گھس نہ جائے، منہ کھلا ہوا ہے کوئی سانپ اس میں اتر نہ جائے۔ ہر لمحے میں وہ فرشتے اس کا تحفظ کرتے ہیں، کہیں دیوار اس پہ گر نہ جائے، ابھی وقت نہیں آیا۔ ہاں، وہ فرشتے کبھی کبھی ہٹ جاتے ہیں۔ جب خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اب حفاظت مت کرو تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے جن محافظ دستوں نے وزیر اعظم کی حفاظت کی تھی، جب خدا کا حکم آیا تو انہی نے ان کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ ان کے دل کس کے قبضے میں تھے؟ جن ہتھیاروں سے وہ تحفظ کرتے تھے انہی سے ان کو چھلنی کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے۔ تو حفاظت کرنے والے فرشتے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک اللہ چاہتے ہیں۔ جب اللہ چاہتے ہیں کہ اب حفاظت اٹھ جائے کیونکہ اس کو ایسا انجام تک پہنچانا ہے تو فرشتے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ عام اوقات میں یہ فرشتے نہیں ہٹتے ہیں۔ بیت الخلاء میں بھی فرشتے ہٹ جاتے ہیں، ہم بستری کے موقع پر فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اور کوئی کام اگر یہ بے حیائی کا کرتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، شراب نوشی کرتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے تو فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، الا یہ کہ اس کی معصیت کے ساتھ اس کے جینے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو۔ تو تحفظ اس کے جسم کا بھی کرتے ہیں، اور بعض روایتیں لکھی ہیں کہ وہ فرشتے نیکیوں میں تعاون کرتے ہیں، یعنی آپ کے دل میں داعیہ پیدا کرتے ہیں، بھائی اذان ہوئی چلو نماز پڑھنے، کوئی نہیں بولتا، آپ کو دل میں ایک احساس پیدا کرتے ہیں۔ تو جن کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں یہ، وہ فرشتے ان کو نیکیوں پر ابھارتے رہتے ہیں، اور جب کوئی برائی کر لیتا ہے تو اس کو لکھتے نہیں ہیں، انتظار کرتے ہیں شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ جب وہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ کو ایک گناہ لکھتے ہیں،
اور اگر وہ توبہ کر لیا تو مٹا دیتے ہیں، اور اگر وہ شخص گناہوں کی طرف مائل ہے تو جب تک گناہ کرتا نہیں وہ فرشتے لکھتے نہیں، لیکن نیکیوں کا ارادہ کرتے ہی اس کو لکھ لیتے ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، تو یہ فرشتے تحفظ کرتے ہیں۔ سوچو، جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا ہو، یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بات نہ مانے، احسان فراموشی کی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے حکم سے ہمارا تحفظ ہے، ہمارے ٹانگ کو، ہمارے ہاتھ کو، ہمارے آنکھ کو، ہمارے دل و دماغ کو، اس کی حفاظت ہے تو ہم کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اس کا حکم توڑ دیں، تو اس آیت میں ہمارے لیے بڑا درس عبرت ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ آگے پیچھے رہتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں آگے پیچھے کا ذکر کیا ہے، اور بعض آیتوں میں آگے پیچھے کے علاوہ اوپر نیچے کا بھی ذکر ہے، دائیں بائیں کا بھی ذکر ہے۔ یہ فرشتے ہمارے لیے تیار رہتے ہیں، اور جب شیطان ان فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے۔ بدر کے میدان میں فرشتوں کو جب دیکھا شیطان نے تو کہا اب میں یہاں سے بھاگتا ہوں، اور کہتا ہے انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، یعنی فرشتوں کو تم دیکھتے نہیں ہو اے کافرو، اور میں ان کو دیکھتا ہوں، لہذا میں یہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ جیسے ایمان والے آئے، فرشتے ان کے ساتھ تھے، یہ پورے بھاگے وہاں سے۔ یہ آیت پیچھے گزر چکی 10واں پارہ میں۔ تو مومن کے ساتھ حفاظت والے فرشتے جب ہوتے ہیں تو شیطان کی دال نہیں گلتی۔ ہاں، یہ خود فرشتوں کا خیال نہ کر کے غلط کاموں میں لگ جائے تو فرشتے بھی اس غلط کام کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور جب ہٹ جاتے ہیں تو شیاطین اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ چنانچہ شیاطین کس سے مسلط ہوتے ہیں معلوم ہے؟ جتنے لوگ شیاطین سے پریشان ہیں آپ ان کا سروے کر لو، جتنے لوگ شیاطین سے پریشان ہیں آپ ان کے نام اور دستخطیں لے کر جمع کرو۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ شیطان کا اڈا جماؤ کہاں ہوتا معلوم ہے؟ هل انبئکم، بتاؤں تم کو میں، علی من تنزل، کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ تنزل علی کل افاک اثیم، جو بہت بڑا جھوٹا اور مکار ہو اسی کے پاس جماتے ہیں ڈیرا۔ اگر کوئی جھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا جھوٹ گڑھنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کا اڈا وہاں کیسے جمتا؟ یہ شیطان کے اڈے کی خبر اللہ دے رہے ہیں سورہ شعراء پارہ 19 کے اندر۔ تو شیطان کو اگر اپنے پاس نہیں آنے دینا ہے تو کیا کریں گے آپ گناہ سے اور جھوٹ سے پرہیز کر لیں، آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ یہ محافظ فرشتے 2 میل تک بھاگ جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور ہم کسی کی تعریف کا لحاظ کہاں کرنے والے ہیں؟ ہم سڑکوں پہ بیڑی پیتے ہیں، جہاں بیٹھے وہاں بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، قانونی جرم ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مگر ہمیں کسی سے شرم نہیں آتی، کسی کی تکلیف کا ہمیں کوئی لحاظ نہیں۔ اگر کوئی ایسی غلط کام کی عادت پڑ گئی ہے تو دھیرے دھیرے چھوڑنا چاہیے اس کو، اور نہ چھوٹتی ہو تو کم سے کم اس برائی پر کسی کو گواہ نہیں بنانا چاہیے، چپکے سے کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کریں گے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب، اس کا اعلان۔ ایک مسلمان کے ساتھ ایسا عمل جس کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہو، اس پر کسی کو گواہ بنانا جرت ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد آیا ایک جملہ، آپ بھی اس سے محظوظ ہوں گے۔ حضرت شاہ عبداللہ صاحب جو محدث دکن کہلاتے ہیں، شاہ صاحب عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن مصری گنج میں، ان کے ایک مرید میرے مرید ہیں اس وقت، ان کا نام ہے ڈاکٹر ایم اے احمد صاحب۔ وہ فرماتے ہیں میں آپ کا معتقد ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں، میں تو اس وقت تھا نہیں، میری عمر تو ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا بیعت ہونے کے لیے، میں نے ان سے کہا کہ آپ بیعت کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ضروری نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیوں بیعت کریں؟ کہا اس لیے
تاکہ اگر تم کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے سامنے تمہاری نیکیوں پر ایک اچھا گواہ مل جائے، اللہ کے سامنے تمہاری نیکیوں کے عزم پر ایک اچھا گواہ مل جائے تو بیعت کر لو۔ مطلب یہ ہے تم جس کے ہاتھ پر بیعت کرو گے وہ اللہ کا بندہ تمہاری نیکیوں پر گواہ بنے گا۔ اس سے اشارہ کیا تھا؟ جس طرح نیکیوں پر گواہ بنانا اچھی چیز ہے، ایسے برائیوں پر گواہ بنانا بری چیز ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ برائیوں پر گواہ کون بنے گا؟ برا ہی بنے گا۔ برائیوں پر گواہ اچھا آدمی نہیں بن سکتا۔ اس کی دلیل سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میں اپنے بیٹے کو یہ گھوڑا دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ ایک مثال دیا میں نے، وہاں گھوڑا ہے کہ کوئی اور سامان ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بخاری کی روایت۔ میں اپنے بچے کو یہ فلاں چیز دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ آپ نے کہا تمہارے اور بچوں کو دیا یا خالی ایک کو دیا؟ تو کہا نہیں، ایک کو دے رہا ہوں۔ کہا میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر تم نے سب کو دیا ہے تو میں گواہ بنتا ہوں، تم نے ایک کو دیا ہے تو میں گواہ نہیں بنوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھے آدمی برائی پر گواہ بن ہی نہیں سکتے، اور جو برائی پر گواہ بنتے ہیں وہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ان کو اس کا حساب کرنا پڑے گا۔ تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا؟ اللہ کے حکم سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، جسم کی بھی، اعمال کی بھی، اخلاق کی بھی، جب تک ہم ان کو اپنی کسی تکلیف دہ چیزوں سے دور نہ کر دیں۔ جب منہ سے بدبو آتی ہے بیڑی کی، سگریٹ کی، تمباکو کی، زردے کی، شراب کی، تو اس بدبو سے ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا، اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو دو چیزیں فرض کر دیتا اپنی طرف سے۔ ایک یہ کہ یہ ہر وضو میں مسواک کریں، ہر وضو میں مسواک کو میں فرض کر دیتا، اور ایک کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھیں، کیونکہ عشاء کے بعد کوئی کام نہ ہو سوائے سو جانے کے۔ آج ہمارے پاس سارے کام عشاء کے بعد ہی ہوتے، نتیجہ یہ ہے کہ نہ تہجد ہوتی نہ فجر ہوتی، اور فجر پڑھ بھی لیا اللہ کا بندہ تو وہیں گرتا پھر لڑکھڑا کے۔ اس کے لیے ہم سب محتاج ہیں، اللہ سے مل کر دعا کرنا چاہیے۔ اللہ پوری قوم کو سلامتی دے اور ان کو توفیق دے کہ قرآن کی طرف لوٹ کے آ جائیں۔ میں تو بولتا ہوں شادی خانہ اور اس میں کھانا، یہ دونوں بند ہونا لازم ہے۔ شادی خانہ میں ساری خرافات شروع ہوتی ہے، پہلی خرافات کی کوئی فجر نہیں پڑتا اس دن، جو اس میں شریک ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ وہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے، الا ماشاء اللہ، اٹھتے بھی تو گھر میں پڑھ لیتے، نہیں نکلتے تھے مسجد کے واسطے۔ شادی خانے کا تصور نہیں تھا اسلام میں۔ اور نمبر 2، شادیاں بجائے رات کے دن میں کرنا، ساری خرافات کھٹ جاتی، لائٹنگ کا پروگرام فیل ہو جاتا، ٹی وی آپ کی فیل ہو جاتی، کیمرے پورے ختم ہو جاتے، یا رہے بھی تو ان کی حیثیت اڑ جاتی۔ یہ چکاچک جو راتوں میں ہوتی ہے، شادیاں دن میں کرو اور مسجدوں میں کرو، بس۔ شادی جب دن میں ہوگی اور مسجد میں ہوگی، بچی گھر سے گھر میں چلی جائے گی، شادی خانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق راضی ہے، دوسرا فریق راضی نہیں ہوتا۔ کچھ مسلمان تیار ہو گئے، کچھ تیار نہیں ہوئے، آپس میں سلکٹ نہیں بیٹھتی۔ اگر سب چیزیں طے ہو گئیں تو ڈگری میچ نہیں کھاتی، ڈگری بھی ہو گئی تو ہائٹ میچ نہیں ہوتی، نہ جانے کیا کیا بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے۔ اس لیے کم سے کم جو دیندار سمجھتے ہیں خود کو، قرآن کے مطابق حیات گزارنے والے ہیں، وہ رشتے آپس میں کریں، آپس میں کریں، اور 10,000 5,000 لے کر نہ ملائیں، بلکہ فری خدمت کریں اس کام کے لیے۔ اجنبی کوئی چیز ہے، جس کو دیکھو دنیا کے پیسوں پر توجہ کر رہا ہے، آخر اجر کا طالب کہاں سے آئے گا؟ اس کو بھی حص پیدا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالی نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے لیے حفاظت کرنے کو فرشتے لگائے، اور اس انسان کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنی خبر نہیں، میرا باڈی گارڈ کتنا پریشان ہوگا میرے حوال سے، ہم کچھ بھی نہیں۔ باجا بج رہا ہے،
خرافات ہو رہی ہے. تو اس آیت میں اس کا لحاظ ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو ان کا بھی لحاظ کرنا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کی طلب پر ضرب لگائی ہے. بے شک اللہ نہیں بدلتے کسی قوم کی حالت، ما بقوم، اس چیز کو جو قوم کے ساتھ ہے، یعنی اس کی حالت، اس کا مغلوب یا غالب ہونا، اس کا اچھا یا برا ہونا، یہ ہے ما بقوم کا ترجمہ. حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ خود بدلے، ما بانفسہم، جو اس کے اپنے ساتھ موجود ہے، یعنی اچھائیاں یا برائیاں. جب تک یہ اپنے احوال نہ بدلے گا ان کی حالت کو اللہ نہیں بدلیں گے. یعنی یہ طالب بن کر جب اللہ سے اپنی حالت درست کرنے کی دعا کرے گا تو اللہ حالات بدلیں گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ، سارے عالم میں مسلمان ہونا ہی جرم ہو گیا ہے. سارے عالم میں صلح کا لباس غلط بتایا جا رہا ہے. اس میں بھی ہمیں دعوت فکر ہے کہ تم اپنی فکر مت کرو، امت کی فکر کرو، تم اللہ کے دین کی فکر کرو، اللہ تمہاری حفاظت کر لیں گے. تجدہ تجاہک، احفظ اللہ، احفظ اللہ یحفظک اللہ. تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے دین کی، تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. آج ہم نے دین کو ضائع کر دیا ہے تو اللہ نے ہم کو بھی ضائع کر دیا. کوئی پرسان حل نہیں. کسی مسلمان کو آج یقین نہیں کہ میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے اور کل ایسا ہو جائے گا. ہاں، دنیا والوں میں یہ چرچا ہے، ہماری تعلقات کی بات فلاں سے ہے، ہم فلاں سے کہہ کیسا کرائیں گے، اللہ سے کہیں گے اور اللہ ایسا کریں گے. کوئی دمدار بولنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے تعلقات کس کے صحیح ہیں، کس کے درست ہیں. اللہ سب سے قریب ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ بندوں پر کریم ہے، اللہ نے محافظ فرشتوں کو لگایا ہے. پھر اللہ سے کہا کر کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ سے کہنا آ گیا اور اللہ کو سنانا آ گیا، اللہ سے مانگنا اور لینا آ گیا تو بس آپ ولی ہیں. یہی ہے ولایت. ولیوں نے اللہ سے لیا بھی، اللہ کو دیا بھی، آنسو کے قطرے دیے اور اپنے حالات درست کرا لیے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلے گی نہیں، اللہ اس قوم کی حالت بدلتے نہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ ارادہ کر لیتے ہیں کسی قوم کے ساتھ برائی کر دینے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے مقابل میں کوئی دوسرا مددگار، کوئی مددگار نہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حالت کو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے درست نہیں ہوگی. ہم کو اپنی حالت درست کرنا ہے. اگر بے نمازی ہیں تو نماز پڑھنا ہے، طہارت نہیں ہے تو طہارت لینا ہے، کپڑے غلط ہیں تو کپڑے درست کرنا ہے، حلیہ خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے، تلاوت کرنا نہیں آتا ہے تو تلاوت کرنا سیکھنا ہے. ہمارے اوقات اگر ضائع ہو رہے ہیں تو اوقات کا صحیح استعمال کرنا ہے. قرآن پڑھنے کے واسطے 1 گھنٹہ نہیں ہے اور ولیمے کی دعوت کھانے کو 6 گھنٹہ ہے. بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کیا بھائی کھانا ملے گا؟ حالانکہ آج کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے کھانوں کو اتنا فراوانی کے ساتھ رکھ دیا ہے کہ کھانے سے کوئی بھوکا نہیں مر رہا ہے، بلکہ سب خواہشوں کے پیچھے ہیں. معیار زندگی کیا ہے؟ معیار زندگی، سارا معیار زندگی کب سمجھ میں آئے گا؟ جب اتاریں گے قبر میں. اصل معیار زندگی وہ ہے جو نبی کے سنت کے مطابق ہو، ورنہ معیار زندگی نہیں ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنا امتحان خود لو. ہماری نماز کا حال، ہمارے کلمے کا حال، ہمارے روزے کا حال، ہمارے اخلاق کا حال، ہمارے بیوی بچوں کا حال، اپنا محاسبہ خود کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالی آپ پر رحم و کرم فرمائیں گے، آپ کے حالات درست ہو جائیں گے اور سارے عالم میں آپ کا سیلاب کوئی روک نہیں سکے گا. جب صحابہ کرام نبی کے اصولوں پر تھے تو ان کو کوئی طاقت نہیں روک پاتی تھی. اس وقت بھی باطل مسلح تھا، عصری اسلحہ اس کے پاس تھا،
لیکن صحابہ کے عزم کے سامنے وہ بہہ جاتا تھا. آج اس عزم کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے جو سب سے اہم ہے، ہم ہمیشہ لڑنا ہی کیوں سوچیں؟ ہم ہمیشہ لڑنا ہی کیوں سوچیں؟ ہم ایک رخ اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت صہیب بیٹھے ہیں جو روم سے آ کے اسلام میں داخل ہوئے، حضرت بلال ہیں جو حبشہ سے آ کے اسلام میں داخل ہوئے. مطلب کیا ہوا؟ حبشہ سے حبش، کہاں ہے ملک حبش؟ وہاں سے بلال آ کر اسلام میں آ گئے، اور روم سے صہیب اسلام میں داخل ہو گئے، اور غفار سے ابو غفاری اسلام میں آ گئے. تو اسلام میں نئے خون کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں باخبر کریں، ان کو مطمئن کریں کہ یہی نجات والا دین ہے، نجات اس میں منحصر ہے. تو اس میں بھی نئے خون آنا شروع ہو جائیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے فتح کر لینے کا، اور یہ طریقہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ احوط ہے، لیکن ہم نے اس طریقے کو بالکل صفر لگا دیا، صفر. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے مقابل میں کوئی ان کا حمایتی مددگار نہیں ہے. اب اللہ تعالی اپنی قدرت کے مشاہدے کے لیے برق و باران کا ذکر فرماتے ہیں اور رات فرشتے کی تسبیح کا ذکر فرماتے ہیں. یہ بحث انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آئے گی. وقت مکمل ہو چکا ہے، یہ رکوع رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ پورا کریں گے. سجدے کی آیت تک ہم نہیں پہنچے، لیکن تلاوت میں سجدہ آ چکا ہے. جو حضرات بھی تھے اس وقت وہ سب کے سب ایک سجدہ آج ہی نہیں، ابھی نہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جلدی کر لینا بہتر ہوتا ہے. دعا کر لیجیے.